السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ۔ سوال پوچھا گیا ہے میلاد شریف کی، محفل میلاد کی، اور منکرین کے اعتراضات کے جوابات، اور قیام میلاد بیان و توجہ۔ میلاد شریف کا بابرکت مہینہ، تو میلاد النبی یا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی میں تو باقاعدہ باب بھی ہے، باندھا گیا ہے۔ قرآن، حدیث، اقوال علماء، ملائکہ و پیغمبروں کے فعل سے ثابت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، سورہ توبہ کی آخری آیات۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا ولو کرہ المشرکون۔ مدارج النبوت میں صاحب نے فرمایا کہ سارے پیغمبروں نے اپنے اپنے امتوں کو حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کی خبریں دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان قرآن مجید فرقان حمید نے بھی نقل فرمایا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد۔ تو قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ عزیزان گرامی، اولاً تو معلوم ہونا چاہیے کہ میلاد کی حقیقت کیا ہے، یہ جاننا ضروری ہے۔ میلاد شریف کی حقیقت کیا ہے؟ میلاد شریف حضور علیہ السلام کی ولادت پاک کا واقعہ بیان کرنا، نور محمدی۔ حمل شریف کے واقعات، نور محمدی کے کرامات، نسب نامہ، شیرخوارگی، بچپن، ایام شباب، بڑھاپے، حلیمہ سعدیہ کی پرورش، اور حضور علیہ السلام کی مکی زندگی، حضور علیہ السلام کی مدنی زندگی، حضور علیہ السلام کے ازواج مطہرات کا، اولاد اطہار کا تذکرہ، امہات المؤمنین کا، حضور علیہ السلام مبارک کے اولاد کا تذکرہ، نکاحوں کا تذکرہ، حضور علیہ السلام کی عبادات کا تذکرہ، معاملات کا تذکرہ، اعتقادات کا تذکرہ، اخلاقیات کا تذکرہ، معراج النبی کا تذکرہ، حج کا تذکرہ، عمرے کا تذکرہ، حرمین شریفین، کعبۃ اللہ کا تذکرہ، طواف کا تذکرہ، حتیم کا، ملتزم کا، مقام ابراہیم کا، رکن یمانی کا، صفا مروہ، مزدلفہ، منی، عرفات۔ تو اسی طریقے سے مدینۃ الرسول کا تذکرہ۔ تو غیروں کے ساتھ حضور علیہ السلام کا برتاؤ، پھر قرآن مجید فرقان حمید کا تذکرہ جو 23 سالوں میں اس کا نزول ہوا ہے، رمضان المبارک کی 30 روزوں کا تذکرہ، 5 نمازوں کا تذکرہ، نوافل کا تذکرہ، یہ میلاد ہے۔ ہاں، ایک بات ہے کہ رسموں سے، خرافات و بدعتوں سے دور ہونا چاہیے۔ بالکل اس دن خصوصاً
جو حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے، اور اس پہ اہل سنت الجماعت کا اجماع ہے 12 ربیع الاول، تو خواہ ولادت کا تذکرہ تنہائی میں ہو، تنہائی میں اکیلے، خواہ مجلس میں ہو، خواہ محفل میں ہو، خواہ نظم میں ہو، خواہ نثر میں ہو، خواہ کھڑے ہو کر سلام ہو، جس طرح قصیدہ برد آپ پڑھیں، یا بیٹھ کر، اس کو میلاد کہا جائے گا۔ درود شریف کے نذرانے بارگاہ رسالت میں بھیجیں۔ محفل میلاد شریف، قیام میلاد شریف منعقد کرنا، ولادت پاک کی خوشی منانا، اور حضور کی ذکر کے موقع پر اچھے صاف ستھرے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، عرق گلاب کا سپرے چھڑکنا، شیرینی تقسیم کرنا، غرباء، یتامى، مساکین، اہل و عیال، ہمسایوں میں کانا تقسیم کرنا، عرض ہے کہ ہر قسم کی خوشی کا اظہار جو جائز طریقہ ہو اور شریعت کے دائرے کے اندر ہو، جائز ہے، مستحب اور بہت ہی باعث برکت اور رحمت الہی کا نزول کا سبب ہے۔ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ تو اس دعا سے معلوم ہوا کہ مائدہ کے آنے کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام نے عید کا دن منایا۔ آج بھی اتوار کو عیسائی جو وہ دن آتے عید مناتے ہیں جس دن دسترخوان اترا تھا آسمان سے، تو حضور علیہ السلام کی تشریف آوری مائدہ سے کہیں بڑھ کر نعمت عظمیٰ ہے، بلند ہے۔ ہاں ایک بات ہے کہ ولادت کا دن بھی حضور کا یوم العید ہے۔ ہاں مجلس میں، محفل میں، میلاد شریف میں حرام کام کا ارتکاب کرنا سخت جرم اور گناہ ہے۔ جس طرح خواتین کا زور زور سے نعت خوانی کرنا، آواز کو بلند کرنا، نعتیں پڑھنا، اور غیر محرم کی کانوں میں وہ آوازیں سننا پڑھنا، یہ سخت منع ہے، شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ عورت کی آواز اجنبی مرد کو سننا جائز نہیں۔ اگر کوئی مرد نماز کی حالت میں کسی کو سامنے نکلنے سے روکے تو آواز سے سبحان اللہ کہہ دے، لیکن اگر عورت کسی کو روکے تو سبحان اللہ نہ کہے، بلکہ بائیں ہاتھ کی پشت پر اپنا دائیں ہاتھ مارے، یہ دونوں ہاتھ ہے نا، یہ یعنی بائیں ہاتھ کی پشت پر دائیں ہاتھ مارے، جس سے معلوم ہوا کہ عورت نماز میں ضرورت کے وقت بھی کسی کو اپنی آواز نہ سنائے۔ تو میلاد شریف میں باجے کے ساتھ نعت خوانی کرنا گناہ ہے۔ باجا، کھیل کود، لغویات ایسے کھیلنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ خاص نعت خوانی آپ قصیدہ بردہ پڑھ دیں، قصیدہ مدیریہ پڑھ دیں، قصیدہ باندھ پڑھ دیں، اور قصائد پڑھیں، دلائل الخیرات پڑھیں، صلاۃ و سلام پڑھیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھ السلام، یا اس ریلیٹڈ اور جو صلاۃ و سلام ہے تو وہ پڑھیں، تو وہ باعث برکت ہے۔ ان خرابیاں جو ہمارے کلچر میں، ہمارے ثقافت میں پیدا کر دی گئی ہیں، علماء مشائخ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو دور کیا جائے، اصل میلاد شریف کو بند نہ کیا جائے، مخالفت نہ کی جائے، انکار نہ کی جائے۔ بڑے بڑے علماء اس کا انکار کرتے ہیں جو وہ حق بجانب نہیں ہے، شریعت کے ساتھ متصادم ہے، ان کی دلائل کمزور ہے۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں، اپنے سالگرہ مناتے ہیں تو یہ شریعت میں کہاں ہے؟ برتھ ڈے مناتا ہے، اینیورسری مناتے ہیں، بڑے بڑے چبے جب فارن میں جاتے ہیں مرمرین قسم کے وہ پہنتے ہیں، اس کو یہ بدعت نظر نہیں آتی۔
مثلاً یہ جو بخاری ہے، ترمذی ہے، یہ سیاہ ستہ کی کتابیں کتنے سالوں بعد لکھی گئی ہے، لیکن یہ بدعت حسنہ کے زمرے میں آتی ہیں۔ اب ہر چیز کو ہم نے بدعت سے جوڑ دیا، ہر چیز کو ہم نے اللہ معاف فرما دے شرک کے ساتھ جوڑ دیا، تو مسلمانوں کو یہ لوگ بدعتی بھی بناتے ہیں، مسلمانوں کو یہ لوگ مشرک بھی بناتے ہیں، تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہاں، طریقہ کار میں اختلاف ہو سکتا ہے، تو آپ برائے کرم کہ وہ جو طریقہ کار ہیں ان پر بحث کی جائے، ان میں درستگی کی جائے، ان کی درستگی تو ہو سکتی ہے نا۔ رسمیات سے جس طرح بعض علاقوں میں گھوڑے نکالتے ہیں ٹرکوں پہ اور عجیب قسم کے معاملات ہوتے ہیں، تو یہ بدعت ہے، یہ گناہ ہے، اسے روکنا چاہیے، علماء کی ذمہ داری ہے، لیکن جو اصل مقصد ہے اس سے روکنا درست عمل نہیں ہے۔ اصل مقصد اس سے درست، اگر آپ اس پہ لمبی چوڑی تقریریں کرتے ہیں، لمبی چوڑے کہ جی یہ صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، حضور کے زمانے میں نہیں تھا، تو پہلے تو آپ بدعت کو سمجھیں کہ یہ بدعت حسنہ ہے یا بدعت سیئہ ہے، پہلے تو یہ بھی سمجھے نا جی۔ حضور علیہ السلام مبارک کے زمانے میں بہت چیزیں نہیں تھی، خلفائے راشدہ کے زمانے میں بہت چیزیں نہیں تھی، خلیفہ اول کے زمانے میں بہت چیزیں نہیں تھی، خلیفہ دوم کے زمانے میں ہوئی، خلیفہ سوم کے زمانے میں ہوئی۔ مثلا یہ جو تراویح ہے یا جو طلاق کے مسائل ہیں، تو یہ پہلے اولین دور میں کہاں تھے؟ آپ کیا جواب دیں گے اس کا؟ آپ کے پاس تو جواب ہی نہیں ہے۔ تو بدعت کی معنی، اس کے اقسام اور احکام سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس طرح مسلمانوں کو بدعتی کہنا یا مسلمانوں پر بے جا شرک کے فتویٰ زنی کرنا درست عمل نہیں ہے۔ تو لہٰذا بات یہ کہ اس میں جو خرابی ہے وہ خرابی دور ہونی چاہیے، بالکل دور ہونی چاہیے، اور امت کو آگاہی دینی چاہیے، قرآن اور سنت کا تبلیغ دینا چاہیے، اور اس کی طرف عواموں کو راغب کرنا چاہیے۔ لیکن یکسر اس سے انکار درست عمل نہیں ہے، کیونکہ بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ اس میں تفریق ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالٌ، ہر بدعت گمراہی ہے، مگر کون سی بدعت گمراہی ہے؟ تو اس کے جو بدعت کے اصول ہے، قوانین ہے، سنت کے موافق ہے یا نہیں ہے، اس سے قیاس ہوئی ہے، تو اس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں، اور جو اس کے خلاف ہو اس کو بدعت گمراہی کہتے ہیں۔ تو ایسے بھی نہیں ہے نا کہ آپ اس میں فرق واضح نہ کریں اور مسلمانوں کے عقائد کے ساتھ کھیلیں اور معاشرے میں آپ خرابی پیدا کریں، یہ درست عمل نہیں ہے۔ تو لہٰذا میلاد باعث برکت ہے، باعث نور ہے، باعث رحمت ہے، اور جتنا بھی ہو سکتا ہے آپ لوگ خوشی کا اظہار کریں قرآن و سنت کی روشنی میں اور تعلیمات بزرگان دین کی روشنی میں۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔